ناظرین کرام، تاریخ عالم اور تاریخ اسلام میں بہت کم مشہور فاتحین اور حکمران گزرے ہیں جن کو مسلمانوں کے ساتھ ساتھ عیسائی بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہوں اور ان کی بہادری، رحم دلی اور دانش مندی کے قائل ہو کر ان کی مثالیں دیتے ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ساجد ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں RJ ساجد ہاشمی یوٹیوب چینل۔ انہی عظیم ترین ناموں میں سے ایک نام سلطان صلاح الدین ایوبی کا بھی ہے، جو کہ ایوبی سلطنت کے بانی تھے۔ ان کا پورا نام سلطان صلاح الدین یوسف ابن ایوب ہے اور وہ 1188 میں موجود عراق کے شہر تکریت میں پیدا ہوئے۔ ان کی قیادت میں ایوبی سلطنت نے مصر، شام، یمن، عراق اور حجاز پر حکومت کی۔ صلاح الدین ایوبی کو فاتح بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے، جنہوں نے 1187 میں یورپ کی متحدہ افواج کو عبرت ناک شکست دے کر قبلہ اول بیت المقدس کا قبضہ کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نسلاً کرد تھے، کیونکہ یہ کردستان کے ایسے حصے میں پیدا ہوئے جو موجودہ عراق کا حصہ ہے۔ شروع میں وہ سلطان نور الدین زنگی، جو کہ ان کے چچا بھی تھے، یہ ان کے ہاں فوجی افسر تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے چچا کی حکمرانی میں مصر پر حملہ کیا گیا، لہٰذا مصر کی فتح کے بعد سلطان ایوبی کو مصر کا حکمران بنا دیا گیا۔ اسی عرصے کے دوران انہوں نے یمن کو بھی فتح کر لیا۔ سلطان نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد چونکہ ان کی کوئی لائق اولاد نہ تھی، اس لیے سلطان صلاح الدین ایوبی نے حکمرانی کا منصب سنبھالا اور یہاں سے انہوں نے مزید فتوحات کا سلسلہ شروع کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی میں جہاد کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا اور بیت المقدس کی فتح ان کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ انہی کی بدولت بیت المقدس پورے 91 سال کے بعد مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا اور تمام فلسطینی علاقوں سے مسیحی حکومت کا خاتمہ ہو گیا، اور یہی خطہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہی ان کا سب سے بڑا کارنامہ سمجھا جاتا ہے، لیکن یہاں پر دلچسپ بات یہ ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس میں داخل ہو کر وہ مظالم نہیں ڈھائے جو اس شہر پر قبضے کے بعد عیسائی حکمرانوں نے ڈھائے تھے۔ وہ ایک مثال فاتح کی حیثیت سے بیت المقدس میں داخل ہوئے اور فدیہ لے کر ہر عیسائی کو امان دی، اور جو غریب عیسائی فدیہ نہیں دے سکتا تھا، اس کی فدیے کی رقم خود سلطان صلاح الدین ایوبی نے دی۔ صرف یہی نہیں بلکہ بیت المقدس کی فتح کے بعد انہوں نے تمام عیسائی زائرین کے لیے بیت المقدس کو کھول دیا، تاہم زائرین کا ایک ہجوم بیت المقدس امنڈ آیا۔ بیت المقدس پر تقریباً 761 سال مسلسل مسلمانوں کی حکومت رہی۔ 1948 میں امریکہ، برطانیہ اور فرانس کی سازش سے فلسطین کے علاقے میں یہودی سلطنت قائم کی گئی اور بیت المقدس کا نصف حصہ یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں بیت المقدس پر اسرائیلیوں نے قبضہ کر لیا۔ ناظرین کرام، سلطان صلاح الدین ایوبی ایک ایسا عظیم حکمران تھا جو کہ جنگی میدان میں قہر برپا کرنے کے ساتھ ساتھ ایک نرم دل انسان بھی تھا۔ نماز پنجگانہ کا پابند اور نفلی عبادت گزار تھا۔ انہوں نے کبھی کوئی نماز نہ چھوڑی تھی اور نہ ہی قضا کی تھی۔ ان کے ساتھ ہمیشہ ایک امام موجود ہوتے تھے، اور اگر کوئی امام موجود نہ ہوتا تو یہ کسی بھی عالم دین کے پیچھے نماز ادا کرتے جو بھی وہاں پر موجود ہوتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوری زندگی جو بھی کمایا اس کا بیشتر حصہ صدقہ اور خیرات میں خرچ کر دیا، اور کبھی وہ اتنی دولت جمع نہ کر پائے کہ وہ زکوٰۃ ادا کر پاتے۔ ان کی بہت بڑی خواہش تھی کہ وہ حج کا فریضہ ادا کر سکیں، مگر وہ جہاد میں اس حد تک مصروف رہے اور اتنی رقم جمع نہ کر سکے کہ حج ادا کر سکتے، لہٰذا یہی خواہش لے کر انتقال کر گئے۔ ناظرین کرام، ایک عظیم حکمران بننے کے لیے انسان کو ہمت والا، اعلیٰ اعمال والا، نمازوں کا پابند، مضبوط ارادوں والا اور انصاف اور رحم کرنے والا ہونا چاہیے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ہر پیر اور جمعرات کو ایک اجلاس منعقد کیا کرتے تھے
جس میں بیٹھ کر وہ عام عوام کی فریاد سنا کرتے تھے۔ اس محفل میں قانون دان اور عالم دین بھی شامل ہوتے تھے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں کسی کی مدد کرنے میں کوئی بھی کوتاہی نہ برتی، کبھی کسی سے بد کلامی نہ کی، نہ کبھی کسی مسلمان کے خلاف اپنے قلم کا استعمال کیا۔ وہ اتنے عظیم حکمران تھے کہ جب ان کا ازلی مسیحی دشمن حکمران بیمار پڑا تو انہوں نے اس کی طبیعت معلوم کی اور ساتھ ہی پھلوں کا تحفہ بھی بھیجا۔ وہ صلیبی جو بھوک اور غربت کے ستائے ہوئے تھے، وہ ایک دشمن کی یہ اعلیٰ ظرفی دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ لہٰذا یہی وجہ تھی کہ عیسائی ان کی بہت عزت کرتے تھے اور آج بھی ان کو ان کی بہادری اور رحم دلی کی بنیاد پر یاد کرتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے 97 سال کی عمر میں وفات پائی اور ان کی وفات کے وقت ان کی کل جائیداد 39 درہم اور کچھ دینار تھی۔ انہوں نے اپنے بعد کوئی بھی مالی اثاثہ نہ چھوڑا سوائے ایک گھوڑا، ایک تلوار، ایک زرہ اور کچھ دینار کے۔ یہ اتنی رقم تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی تدفین بھی اس رقم میں نہ ہو سکتی تھی، لہٰذا خلیفہ وقت نے ان کی تدفین کے اخراجات خود اٹھائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ساری زندگی اپنے لیے کوئی گھر نہ بنایا، کیونکہ وہ خیمے میں سپاہیوں کے ساتھ ہی سو جایا کرتے تھے اور انہی کے ساتھ ہی کھانا کھایا کرتے تھے۔ ان کے دوست اکثر ان سے کہا کرتے تھے کہ آپ اپنے لیے بھی کچھ بنا لیں، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی کا جواب ہمیشہ یہی ہوتا کہ دنیا کا مال دنیا میں ہی رہ جائے گا، تو کیوں نہ میں ایسا مال بناؤں جو مرنے کے بعد میرے ساتھ رہے اور قبر میں بھی میرے ساتھ رہے اور اپنے رب کے سامنے مجھے سرخرو کر دے۔ ان کو شام کے موجودہ دارالحکومت مسجد امیہ کے نواح میں سپرد خاک کیا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کل 20 سال حکومت کی۔ مورخ ابن خلقان کے مطابق ان کی موت کا دن اتنا تکلیف دہ تھا کہ ایسا تکلیف دہ دن اسلام اور مسلمانوں پر خلفائے راشدین کی موت کے بعد کبھی نہیں آیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی تاریخ کے عظیم ترین سلطان تھے، جن کی زندگی سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ بلا شبہ وہ اسلامی تاریخ کے ہیرو تھے جن کے بارے میں ہماری نئی نسل بہت کم جانتی ہے، کیونکہ ان کی مائنڈ واشنگ ہی ایسے کی گئی ہے کہ ان کے سپر ہیروز بیٹ مین اور سپر مین وغیرہ ہیں، جو کہ محض تصوراتی ہیں، جن کی حقیقی دنیا میں کوئی وقت نہیں، اور ہم نے اپنے اسلامک ہیروز کی تاریخ کو فراموش کر دیا ہے۔ ان کی زندگیوں سے سبق لینے کے بجائے ہم نے ویسٹرن کلچر کو فالو کرنا شروع کر دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اب تک کوئی دوبارہ سلطان صلاح الدین ایوبی نہیں آ سکا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جو قوم اپنی تاریخ بھلا دیتی ہے وہ خود بھی صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہے۔ انہی سب وجوہات کی بنا پر ہم نے اسلامک ہیروز سیریز کو شروع کیا ہے۔ اس سیریز کے سلسلے کو جاری رکھنے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز بنانے کے لیے ہمیں آپ کے ساتھ اور تعاون کی ضرورت ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری اسلامک ہیروز سیریز پسند آئی ہوگی، اور بالخصوص سلطان صلاح الدین ایوبی سے متعلق آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہم سلطان صلاح الدین ایوبی سے متعلق اپنی اسلامک ہیروز سیریز کے سلسلے کو جاری رکھیں گے۔